تاریخ کے صفحات پر آج بھی دو نام ایسے ہیں جو غداری کی علامت مانے جاتے ہیں، جی ہاں، میر صادق اور میر جعفر۔ تو ٹائم نکالنے کے لیے شکریہ۔ آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ میر جعفر کا پورا نام میر جعفر علی خان تھا۔ 1691 میں وہ ہندوستان میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق عرب کے سید خاندان سے تھا، مگر بعد میں ان کے آباء و اجداد نے ہجرت کر کے ہندوستان میں آ کر آباد ہو گئے۔ جب میر جعفر تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے فوجی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے تلوار بازی، بندوق کا استعمال، گھڑ سواری سیکھی۔ جب اس کی فوجی تربیت مکمل ہو گئی تو اس نے اس وقت کے بنگال کے نواب علی وردی خان کے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ وہ شروع سے چاہتا تھا کہ وہ نواب بنے، اس لیے اس نے اپنی چالاکی سے نواب کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس وقت دربار میں میر جعفر کو ایک وفادار فوجی مانا جاتا تھا۔ نواب کو اس وقت ایک وفادار کمانڈر کی ضرورت تھی۔ جب اس نے دیکھا میر جعفر وفادار ہے اور اس کو اس پر اعتماد بھی ہے تو اس کے بعد اس نے کمانڈر کا عہدہ میر جعفر کو دے دیا، اور نواب کو اس پر اتنا ٹرسٹ تھا کہ اس نے اپنے بانجی کی شادی میر جعفر سے کروا دی۔ اور پھر 1756 کا وہ سال آیا جب نواب علی وردی خان وفات پا گئے، اور اس کے بعد اس کا نواسا جس کا نام تھا سراج الدولہ وہ بنگال کا نیا نواب بنا، مگر اس کی پالیسیز اور سخت فیصلوں نے میر جعفر کو ناراض کر دیا۔ اس لیے میر جعفر نے رابرٹ کلائیو، جو اس وقت بنگال میں برٹش کے لیڈر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جگت تیٹ جو ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جگت تیٹ کا خاندان مغلوں، نوابوں اور یورپی تاجروں کو قرض دینا، ٹیکس وصول کرنا اور مالی لین دین کے معاملات سب یہی لوگ سنبھالتے تھے۔ اس سازش میں شامل تھا میر جعفر، رابرٹ کلائیو، جگت تیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غدار درباری بھی۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد رابرٹ کلائیو نے تقریباً 13,000 کی فوج تیار کی، جس میں 800 برٹش سپاہی تھے اور 2100 ہندوستانی سپاہی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 توپیں اس نے لی اور مرشد آباد جو اس وقت بنگال کا کیپٹل تھا اس کی طرف روانہ ہوا۔ اور اس کے دوران نواب کو بھی جنگ کا نوٹس بھیج دیا گیا۔ نواب نے تقریباً 50,000 کی فوج تیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ 40 سے 50 توپیں لی اور پلاسے کے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ برٹش پلاسے کے میدان میں پہنچے اور وہاں ایک آم کے باغ میں پڑاؤ ڈالا۔ نواب اپنی فوج کے ساتھ وہاں پر پہنچا اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ ایک حصہ میر جعفر کو دیا، ایک حصہ میر مدان جو اس کا وفادار کمانڈر تھا اس کو دیا، اور ایک حصہ کچھ اور کمانڈروں کو دیا۔ نواب نے اپنے خیمہ ایک حفاظتی مقام پر لگایا اور وہاں سے کمانڈرز کو احکامات دینے لگا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ بنگالی فوج نے شروع میں توپوں کا حملہ کیا، جب نواب نے برٹش نے بھی توپوں کا حملہ کیا، مگر یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے دور تھی جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے جنگ کو کچھ گھنٹے تک روکنا پڑا۔ ایسی بارش شروع ہوئی تو رابرٹ کلائیو نے اپنے بارود کو ترپال سے ڈانپ دیا، مگر دوسری طرف نواب نے اس سچویشن کی تیاری نہیں کی تھی جس کی وجہ سے اس کا بارود بھیگ گیا اور کسی کام کا نہیں رہا۔ جیسی بارش رکی تو میر مدان اپنی فوج کے ساتھ آگے بڑھا۔ وہ سمجھا کہ رابرٹ کلائیو کا بارود بھی ہماری طرح بیکار ہو چکا ہوگا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو رابرٹ کلائیو نے گولہ باری شروع کر دی، مگر میر مدان پیچھے نہیں ہٹا اور وہ لڑتا رہا، اور پھر تو کے گولے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہوا جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر بعد انتقال کر گیا۔ میر مدان کی موت نواب کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ میر مدان کی موت کے بعد نواب نے بار بار میر جعفر کو حکم دیا کہ اپنے فوج کے ساتھ آگے بڑھو اور برٹش پر حملہ کرو، مگر وہ بہانے بناتا رہا۔ رابرٹ کلائیو نے جب یہ دیکھا کہ ان کی فوج حرکت نہیں کر رہی ہے تو اس نے اپنے توپچی کو حکم دیا کہ اپنے توپوں کو آگے بڑھاؤ اور نزدیک سے حملہ کرو۔ میر جعفر نے اپنی فوج لی اور جنگ کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں پر تماشا دیکھتا رہا۔ نواب کی فوج کا ایک حصہ اب بھی لڑ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میر جعفر اور باقی غدار کمانڈرز لڑ نہیں رہے تو ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے اور وہ بھی آہستہ آہستہ بکھر گئی، اور گولہ باری کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بکھر گئی۔ نواب خود بھی اپنے ہاتھیوں اور چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ مرشد آباد کی طرف بھاگ گیا۔ نواب سراج الدولہ اپنے محل منصور گنج پہنچا اور وہاں پر کمانڈروں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آخرکار نواب نے اپنی بیویوں اور چند ساتھیوں کے ساتھ بیس بدل کر کشتی کے ذریعے پٹنہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں سے کچھ مدد حاصل ہو سکے، مگر جب وہ راج محل کے قریب پہنچا تو وہاں کے مقامی آدمی نے اسے پہچان لیا اور میر جعفر اور برٹش کو اطلاع کر دی کہ نواب سراج الدولہ یہاں پر ہے، اور 2 جولائی 1757 کو نواب سراج الدولہ کو گرفتار کیا گیا اور مرشد آباد واپس لایا گیا۔ جب سراج الدولہ مرشد آباد پہنچا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ بنگال کا اب نیا نواب میر جعفر بن چکا ہے،
اور کچھ ہی وقت کے بعد سراج الدولہ کو میر جعفر کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ میر جعفر بنگال کا حکمران تو بن چکا تھا مگر اصل طاقت برٹش کے ہاتھوں میں تھی۔ میر جعفر اب انگریزوں کے ہاتھوں کا کٹ پتلی بن چکا تھا۔ انگریزوں نے میر جعفر سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ نواب بنا تو وہ انگریزوں کو بھاری رقم ادا کرے گا، تو اب وہ نواب بن چکا تھا۔ تو اس وقت کے حساب سے میر جعفر نے انگریزوں کو 17 کروڑ روپے ادا کیے، جس میں سے ذاتی طور پر رابرٹ کلائیو نے 20 لاکھ روپے لیے، جس کی وجہ سے وہ یورپ کے امیر ترین شخصیات میں شامل ہو گیا، اور باقی پیسے ایسٹ انڈیا کمپنی اور باقی برٹش آفیسرز اور فوجیوں کو دیے گئے۔ اس کے بعد بنگال کے سپاہیوں کو تنخواہیں کم ملنے لگی اور بنگال میں غربت اور مہنگائی بڑھتی گئی۔ تو اب انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ میر جعفر کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ان پر بوجھ ہے، تو انگریزوں نے اسے تخت سے ہٹا دیا۔ اس کی جگہ پر میر قاسم جو میر جعفر کا داماد تھا اس کو تخت پر بیٹھا دیا گیا، مگر حالات کی مجبوریوں کی وجہ سے ایک بار پھر سے میر جعفر کو نواب بنا دیا گیا، مگر اب وہ نام کا نواب تھا، اصلی طاقت اب بھی برٹش کے ہاتھوں میں تھی، اور آخرکار 1765 میں بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا۔ سراج الدولہ کو آج بھی لوگ ہیرو مانتے ہیں اور میر جعفر کو غدار کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ میر صادق ہندوستان میں پیدا ہوا مگر اس کے برتھ پلیس اور برتھ آف ڈیٹ کے بارے میں ہسٹری میں نہیں لکھا گیا۔ اس وقت کے حساب سے میر صادق نے مدرسے سے بنیادی تعلیم حاصل کی۔ اس نے قرآن، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے دربار کے چھوٹے موٹے کاموں میں حصہ لینے لگا۔ وہ پڑھا لکھا تھا جس کی وجہ سے اسے خط لکھنا اور حساب کتاب کی ذمہ داریاں اسے ملنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس نے وہاں کی سیاست اور درباری آداب سیکھ لیے اور اپنے سیاسی سمجھ بوجھ اور چالاکی کی وجہ سے وہ حکمرانوں کے قریب ہو گیا اور آخرکار ٹیپو سلطان کے وزیر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ وہ بظاہر تو ٹیپو سلطان کا قریبی ساتھی تھا مگر اندر ہی اندر وہ اقتدار اور دولت کی لالچ بھی رکھتا تھا۔ اس نے کئی بار خود کو وفادار ثابت کیا تاکہ ٹیپو سلطان کا اعتماد حاصل کیا جا سکے۔ آہستہ آہستہ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو خفیہ خط بھی لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کیے تاکہ ٹیپو سلطان کی پوزیشن کو کمزور کیا جا سکے۔ اس وقت انگریزوں نے ایک کمیشن بنائی جس کا یہ مقصد تھا کہ ٹیپو سلطان کے درباریوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور ٹیپو سلطان کو کمزور کیا جائے۔ اس سلسلے میں میر صادق انگریزوں کا اہم سہولت کار بنا اور میر صادق دربار کی ہر خبر انگریزوں تک پہنچاتا تھا۔ اور کچھ ہی وقت کے بعد ہوئی چوتھی میسور کی جنگ۔ 1799 میں برٹش نے مراٹھاؤں اور نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا۔ نواب نے بھرپور دفاع کی اور اپنی فوج کے ساتھ لڑتا رہا مگر اندر ہی اندر میر صادق اپنی سازش کی جال بن رہا تھا اور فیصلہ کن وقت پر اپنی فوج کو پیچھے ہٹا دیا۔ 4 مئی 1799 کو جب جنگ اپنی عروج پر تھی، قلعے کی دیواریں بمباری سے لرز رہے تھے۔ اس وقت ٹیپو سلطان کو اپنی پوری فوج کی طاقت کی ضرورت تھی مگر یہاں پر میر صادق نے خفیہ طور پر فوج کو حکم دیا جس کی وجہ سے برٹش نے فصیلیں توڑ کر اندر داخل ہوئے اور قلعے کے دروازے پر جب ٹیپو سلطان پر حملہ کیا گیا تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور وہاں پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کی موت نے برِ صغیر کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ جیسے ہی برٹش سرنگاپٹم میں داخل ہوئے تو میر صادق اپنی کامیابی پر خوش تھا مگر میسور کی فوجیوں نے جب یہ دیکھا کہ میر صادق نے غداری کی تو انہوں نے غصے میں آ کر اسے اسی وقت قتل کر دیا۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔